شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جد و جہد کرتی رہی، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی، اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان نام روشن کیا۔ آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا۔ پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا۔ میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے، ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا، ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا، کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں۔ میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں، میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا، مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں۔ اور میں نے وہی کیا، آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا۔ اور آپ کا محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے۔ اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے۔ اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے، میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔
آپ عمران ندیم صاحب کو MLA ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا۔ اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے لیے۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے، ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے، میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے